بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ نشانی ہونے کا بالکل واضح مطلب یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں اتریں گے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں۔ فوت شدہ آدمی جس پر دنیا میں موت آ چکی ہے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ دوبارہ آنے کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور البتہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شبہ نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو دوزخ کا ایندھن کہتے ہیں، انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں حالانکہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے معبودوں کی عبادت کی جا رہی ہے تو معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو لوگ عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو قرآن کریم کسی بندے کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا۔ ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ محض احمقوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندے کو پتھروں اور شریروں کے برابر کر دے۔ تفسیر عثمانی۔ تو بہرحال لوگوں نے، احمقوں نے معبود بنا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا ان احمقوں کے معبود بنا لینے سے ایک برگزیدہ شخصیت کو برا بھلا کہا جائے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ قرب قیامت کو نازل ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے، ان میں اس میں کسی قسم کے شک کی تک گنجائش نہیں۔ جیسے اس آیت میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بھی نصوص اس کے بارے میں ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے اور اسی طرح مختلف آیتوں میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی گواہی دے رہی ہیں قرآن کریم کی آیتیں۔ اور ادھر مرزا قادیانی کا معاملہ دیکھی۔ مرزا قادیانی تو یہ بھی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئیوں کو پہلے مانتا تھا، مگر بعد میں چونکہ خود کو مسیح بننا تھا، اس واسطے ان میں تحریف شروع کر دی۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا سے یا مرزا کے ماننے والوں سے کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بدل گئے؟ مسلمان تمہیں قرآن کو بدلنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پہلے تو جس بات کو تم مانتے تھے آج اس بات کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصے سے سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشن گوئی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی، وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر میں پھر بھی متنبہ نہ ہوا، اور براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنے رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا تعالیٰ نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس زمانے اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم در روحانی خزائن
جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 111-112۔ تو قارئین کرام غور کریں، پہلی عبارت میں تو اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، ایک سے زیادہ آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی پائی جاتی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پیشن گوئی کہتے ہیں اس خبر کو جس کو مستقبل میں واقع ہونا ہو۔ مرزا کہتا ہے کہ وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دی گئی۔ دماغ خراب ہو گیا اس انسان کا۔ کیا قرآن میں ایسا ہو سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں جو خبر جس کے بارے میں ہو بعد میں چل کے اس کے بارے میں نہ ہو بلکہ دوسرے کے بارے میں وہ آیتیں ثابت ہو جائیں، وہ خبر ثابت ہو جائے۔ مسلمانوں یقین رکھو قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، معانی بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ ہاں البتہ بد نصیب اور بدبخت لوگ جو ہے بدل جاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی مقصد کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن شریف کا قصور ہے؟ یہ ان بدبختوں کی بدبختی ہے۔ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے عقیدے کو غلط کہہ رہا ہے۔ ارے یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کو یہ قرآن کی پیشن گوئی کہہ رہا ہے۔ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی کا مصداق نہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ قادیانی نے قرآن میں جو پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مرزا کی کتاب توضیح المرام اور اس کی کتاب ازالہ اوہام کی اشاعت 1891 میں ہوئی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ توضیح مرام میں ہے کہ وفات مسیح 3 آیات سے ثابت ہے۔ روحانی خزائن صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54۔ اور ازالہ اوہام میں ہے کہ وفات مسیح 30 آیتوں سے ثابت ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423۔ جبکہ یہ کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم مرزا کے آخری کتابوں میں ہے۔ اس کی تصنیف جو ہے 1905 میں ہوئی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154۔ اس کتاب کے حوالے کو یاد رکھیں۔ اس کتاب میں اس نے مانا ہے کہ نزول مسیح کی پیشین گوئیاں قرآن کریم میں موجود تھیں، اور ظاہر ہے کہ نزول بغیر حیات کے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مرزا قادیانی کی اپنے اس کے مضامین سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ضرور زندہ بھی ہوں گے، تو اسے بھی ماننا پڑے گا۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور آیتوں کے اندر کی پیشین گوئیوں کو اپنی طرف پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سعادت تو اسی میں ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کر لیں اور قرآن کریم کے مضامین کو صحیح مان لیں۔ اس کے علاوہ اور تحریفی باتیں کریں اور قرآن کریم کی آیتوں کو اور اس کے معانی کو بدلنے کی بات کریں تو پھر یہ بدبختی ہوگی۔ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے ساتھ قیامت تک بلکہ اپنی موت تک ہر انسان کو لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔